بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10th ماد آج ہمارا تعلیم الصرف کا سبق نمبر 28 ہے۔ ہم ناقص کے قواعد پڑھ رہے تھے، قاعدہ نمبر 14 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم قاعدہ نمبر 15 پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 15 ہمارے پاس ہے رخا یا ہراوا کا قاعدہ۔ معطل اللام کے قواعد ہیں یہ کہ جو حمزہ زائدہ جمع منتہی الجمع کے الف کے بعد آئے، رخایا اور ہراوا، تو اس کو 3 صورتوں میں یائے مفتوح یعنی جو زبر والی یا ہوگی اس سے، اور ایک صورت میں واو مفتوح یعنی زبر والی واو سے بدلنا ضروری ہے۔ اب وہ یا سے بدلنے کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ وہ 3 صورتیں ہیں۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1 کہ مفرد معموز اللام ہو، جیسے خطیئتن۔ خطیئتن اب مفرد ہے اور معموز اللام ہے، تو اس کی جمع خطوائیجو سے خطوائیجو ہوئی، یعنی حمزہ کو ہم نے کس سے بدل دیا؟ حمزہ زائدہ جمع منتہی الجمع کے الف کے بعد آئی ہے نا، تو اس کو ہم نے حمزہ کو کس سے بدل دیا؟ یا سے بدل دیا۔ یا مفتوح سے، یعنی حمزہ کو ہم نے یا سے بدلا تو یہ خطوائیجو سے خطوائیجو ہو گیا۔ پھر اب تعلیل کے بعد خطوائیجا ہوا، یعنی یا ما قبل مفتوح ہے نا، زبر ہے، تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ ہم یا جو ضمہ والی ہے اس کو الف سے بدل دیں گے، تو یہ خطوائیجا ہو جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 2 مفرد ناقص یائی، جیسے قضویتن۔ قضویتن کی جمع جو ہے قضوائیجو، قضوائیجو سے پھر حمزہ کو ہم نے کس سے بدلا؟ یا مفتوح سے۔ تو جب یا سے بدلا ہم نے تو قضوائیجو سے قضوائیجو، تو پھر تعلیل ہوئی۔ تعلیل کیا ہوئی کہ یا ایک ضمہ والا ہے اور ایک زبر والا ہے، لہٰذا جس یا کے اوپر ضمہ ہے اس کو ہم اس کے ماقبل یعنی مفتوح ہونے کی وجہ سے اس یا کو ہم کس سے بدل دیں گے؟ الف سے بدل دیں گے، کیونکہ زبر ہمیشہ اپنا الف جاتا ہے، تو قضوائیجو سے قضوائیجا ہو جائے گا۔ اس کے بعد نمبر 3 صورت ہے مفرد ناقص واوی ہو اور اس کی واو یا سے بدلی ہوئی ہو، جیسے رخیتن جو کہ اصل میں رخیوتن تھا، کی جمع رخائیجو سے رخائیجو، پھر تعلیل کے بعد رخائیجا ہو جائے گا۔ اب واو سے بدلنے کی صورت تو یہ ہے کہ مفرد ناقص واوی ہو اور اس کی واو یا سے بدلی ہوئی نہ ہو، یعنی واو جو ہے وہ یا سے بدلی ہوئی نہ ہوئی ہو، جیسے ہراوتن۔ اب ہراوتن مفرد ہے تو اس کی جمع ہرائیجو سے ہراوجو، پھر تعلیل جب ہوئی تو وہ ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نے کس سے بدل دیا؟ یعنی الف سے بدل دیا، تو ہراوجو سے ہراوا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے المتعال کا قاعدہ۔ المتعال کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اسم کے لام کلمے میں یا آئے، اب یہاں پر اسم کے لام کلمے کے مقابلے میں یا آ رہی ہے المتعالی، تو اس کو حالت رفع اور جری میں حذف کرنا جائز ہے۔ یہاں پر جو اس کی حالت ہے المتعالی میں، یہ حالت جری ہے، تو حالت جری میں بھی اس کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ حذف کرنا جائز ہے، لہٰذا اس کو ہم کیا کر دیں گے؟ المتعالی میں یا جو ہے حالت جری ہونے کی وجہ سے اس کو حذف کر دیا، تو المتعالی سے المتعالی ہو جائے گا۔ اس کے بعد نبغی یدعو کا قاعدہ ہے، جب فعل کے لام کلمے میں واو یا یا آئے، فعل کے لام کلمے کے واو یا یا آئے، اس کو حالت رفع میں حذف کرنا جائز ہے، جیسے نبغی سے نبغی اور یدعو حالت رفع ہے یہاں پر، تو یہاں پر کیا ہے؟ واو کو حذف کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ واو اور یا آئے تو اس کو حالت رفع میں حذف کرنا جائز ہے۔ یہاں پر اب یا آئی تھی نبغی، یا ساکن ہے نا، تو حالت کیا ہے؟ رفع، تو اس میں ہم نے کیا کیا؟ یا کو ہم نے حذف کر دیا، اور یدعو میں واو ہے
حالت رفع، تو یہاں پر بھی ہم نے واو کو کیا کر دیا ہے؟ حذف کر دیا ہے. تو یدعو سے یدعو اور نبغی سے نبغی، یہ نبغی اور یدعو کا قاعدہ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہیں آگے ناقص واوی کے ابواب. پہلے ہم نے ناقص کے قواعد پڑھے ہیں، اب ہم ناقص واوی کے ابواب پڑھیں گے. ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں نصر ینصر. ثلاثی مجرد وہ ہوتا ہے جس میں 3 حروف اصلی ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو، اور ثلاثی مزید فی وہ ہوتا ہے جس میں کوئی حرف زائد بھی ہو 3 کے علاوہ. اب دیکھیں ثلاثی مجرد کے ابواب. باب نصر ینصر جیسے دعا یدعو دعاء و دعوتاً، معنی اس کا ہے بلانا. نمبر 2 باب ہے سمع یسمع جیسے راضی ہے یرضا رضوانا، راضی ہونا. فتح یفتح صغا یصغا مائل ہونا. کرم یکرم جیسے راخوا یرخو رخان، خوش عیش ہونا. اس کے بعد جو ہے ثلاثی مزید فی کے ابواب ہے ہمارے پاس. باب فعال تفعیل مفعل تفاعل تفاعل افتعال استفعال اور انفعال. تو یہاں پر باب فعال میں جیسے آتوا یوتی اعطاء. باب تفعیل سما یسمی تسمیتاً. باب مفعلہ غالا یغالی مغالتاً. باب تفاعل تعلی یتعلی تعلجا. باب تفاعل جیسے تناجا یتناجا تناججا. اس کے بعد نمبر 6 باب ہے ہمارے پاس باب افتعال جیسے اصطفی یستفی استفعان. نمبر 7 باب استفعال جیسے استرخا یسترخی استرخاء. نمبر 8 باب انفعال جیسے انمحا ینمحی انمخاء، مٹ جانا اس کا معنی ہے. تو یہ ہمارے پاس ناقص واوی کے ابواب ہیں. ان ابواب کو بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور ناقص کے جتنے قواعد آپ نے پڑھے ہیں ان قواعد کو بھی آپ نے بہترین طریقے سے یاد کرنا ہے. بعد میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.